بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ان کے علم کی پہنچ یہی ہے، آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے ذالک مبلغہم من العلم کی وضاحت کی کہ یہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ ان کے علم کی پہنچ یہی ہے، یعنی یہی دنیا ہے، دنیا سے آگے ان کی پرواز نہیں ہے، ان کی سوچ آگے نہیں جاتی، اور وجہ بھی یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی اس دنیا کو ہے۔ تو اب فارمولہ کیا بنے گا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں؟ فارمولہ یہ بنے گا کہ جیسے جیسے حب دنیا بڑھتا جائے گا، انسان کی بصیرت ختم ہوتی جائے گی، جس کو قرآن بصیرت کہتا ہے، انسان اندھا ہوتا جائے گا، اور جیسے جیسے انسان کا حب دنیا کم ہوتا جائے گا، دنیا سے بے رغبتی اس کے اندر پیدا ہوتی جائے گی، اس طرح اس کی بصیرت، اس کی دید، اس کی پہنچ لمبی ہوتی جائے گی، اور انسان پھر وہ کچھ دیکھتا ہے جیسے روایات میں آتا ہے المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اگر ہم اس نور اللہ کو ملا لیں، قرآن کو نور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، تو ایمان لے آؤ اللہ پر، یعنی اعتماد کر لو اللہ کی باتوں پر، اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر کہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ تو وہ انسان کے جو قرآن مجید کے ذریعے دیکھنا چاہے، قرآن مجید نے جو نورانیت عطا کی ہے اور عطا کرتا ہے، جو بھی قرآن کو پڑھے اللہ سے ہدایت کو طلب کر کے، تو پھر اس کی دید، اس کی آنکھ کی پہنچ پھر آگے پہنچ جاتی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، پھر اور دیکھتا ہے انسان۔ لیکن اگر اسی پستی کا شکار ہو کے رہ جائے، حب دنیا کا شکار ہو کے رہ جائے، تو پھر اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ اگلا حصہ آیت کا کیا ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یعنی بے شک آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے، یعنی جتنے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون ہدایت پر ہے، کون گمراہی پر ہے، ان سب میں سے تیرے رب کا علم سب سے صحیح ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ اسی سورۃ النجم کے آغاز میں قرآن کی آیت ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارا ساتھی، یعنی جس نے تمہارے ساتھ ایک عمر گزاری ہے، ہمارا رسول اتنی عمر گزاری تھی مکہ والوں کے درمیان، کیوں کہتے ہو یہ گمراہ ہے؟ جب رسول پاک نے دین اسلام کا بتانا شروع کیا تو آپ سوچیں ہوائے نفس کتنی بری چیز ہے، دنیا پرستی کتنی بری چیز ہے، اس کا نام آپ اقتدار کی محبت رکھ لیں، اس کا اپنی غلط عادتوں کی محبت رکھ لیں، اپنی یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنے رشتوں کو ترجیح دینا، اپنی دوستیوں کو ترجیح دینا، جو بھی نام، یہ سب کا سب سمٹ آتا ہے ایک لفظ میں، حب دنیا، یہ ہوائے نفس میں۔ یہ لوگ جو رسول پاک کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور رسول پاک کے عمل کی وجہ سے انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ جیسے ہی اللہ کے نبی نے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور اعلان کیا، کیا کہ انہوں نے کہا یہ گمراہ ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ ما ضل صاحبکم، تمہارا ساتھی گمراہ نہیں ہے۔ یہ صاحبکم، صاحب کہتے ہیں جو ساتھ رہتا ہو، صحابی بھی اسی سے، جس نے ایک ساتھ ٹائم گزارا ہو۔ تو جس نے ٹائم گزارا اس کو تو پتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا ہے وہ گمراہ ہے یا وہ ہدایت پر ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ مثلا ہم جن دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہمیں ان کی طبیعت سے آشنائی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صاحبکم کا لفظ جو قرآن لایا کس لیے لایا؟ ان کو اشارہ کرایا کہ تمہارے ساتھ رہا، کوئی نیا نہیں آیا کہ تم کہہ رہے ہو گمراہ ہے، تمہیں پتہ ہے یہ گمراہ نہیں ہے، لیکن تمہاری جو برائیاں ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، وہ تمہیں مجبور کر رہی ہے کہ تم اس کو گمراہ قرار دو۔ ما ضل صاحبکم، تو تم جسے گمراہ کہہ رہے ہو وہ گمراہ نہیں ہے، وہ تو ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے۔
یا سورہ قلم میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، بہت جلد آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنے کا شکار ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تم میں سے کون گمراہ، یہ آپ کو گمراہ کہہ رہے ہیں، در حقیقت گمراہ خود ہے۔ ان ربک هو اعلم، تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو تھے اس زمانے کے اہل کتاب ہوں یا اس زمانے کے مشرک ہوں، اللہ کا نام تو لیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنائے تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے، یعنی خدا کو جانتے تھے۔ تو یہ رسول پاک سے کیا کہتے تھے کہ تو جس خدا کی بات کر رہا ہے تو گمراہ ہے، خدا وہ ہے جس کو ہم مانتے۔ تو ان کی نظروں میں رسول اللہ گمراہ اور رسول اللہ کی نظروں میں یہ گمراہ، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ان ربک هو اعلم، یقیناً اے رسول آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس راستہ اس کا ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے اور کون۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے۔ اہتدا یعنی جس نے ہدایت قبول کر لی ہے، اور ہدایت قبول کرنے کے بعد یعنی جو راستہ دکھایا گیا ہے اس راستے پر چل رہا ہے، یہ تیرا رب بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ جیسے گزشتہ ایک آیت میں آیا تھا اسی سورہ میں کہ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ سوائے گمان کے کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، یعنی محض گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور اللہ کیا فرماتا ہے کہ یقیناً جو ظن ہے یعنی گمان ہے وہ حق کے مقابلے میں، توجہ کریں، حق کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی ایک انسان حق لے کے آئے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہ یہ حق ہے، دوسرا کہے میرا گمان یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گمان کا وزن حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب حق آ جاتا ہے تو پھر وزن حق کا ہی ہوتا ہے، پھر اس سے اوپر نیچے زیادہ ہو جائے تو بھی جھوٹ، کم ہو جائے تو بھی جھوٹ قرار دیتا ہے، تو تب جھوٹ بن جاتا ہے، باطل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اور پھر یہ حق کا معیار کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ الحق من ربک، سورہ بقرہ میں آیت ہے الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، حق وہ ہے کہ جو تیرے رب کی طرف سے آیا ہو۔ اور آج ہمارے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی ہے حق کی شناخت کی؟ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ حق ہے، ساری دنیا اس کے خلاف گواہی دے رہی ہو تو آپ کو گمراہ ہونے کی ضرورت، شک و تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ معیار حق اللہ کی ذات ہے، تو جب معیار حق اللہ کی ذات ہے اس نے راستہ بتانا ہے کہ کس راستے پہ چلو، کیسے افکار رکھو، کیسے اعمال رکھو، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر پتہ بھی مجھے ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راستے پر۔ لہذا اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ٹریک پہ جا رہا ہوں، میری دنیا میں زندگی گزارنے کی روش ٹھیک ہے، میرے افکار، میرے عقائد ٹھیک ہے یا میرے عقائد ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی خالص ترین جگہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس سے حقیقی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔